کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر نہیں ہوتی. آپ حنفی لوگ کثرت سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھیں، حالانکہ بعض حضرات کا دعویٰ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے. جی اس کے بارے میں ایک غلط رائے پائی جاتی ہے تعصب والی ہماری قوم میں. وہ صاحب کہتے ہیں جی ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے. یہ کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا جی ننگے سر حنفیوں کو چاہیے نماز پڑھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا لوگوں کو پتہ چلے سنت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کا کنسیپٹ سمجھیں. جو اہل عرب کے اندر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اکثر صحابہ کرام کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جنازہ پڑھ کے جب ان کو دفن کیا گیا تو کفن بھی پورا نہیں ہوتا تھا. یعنی اگر سر پہ کفن دیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں پہ دیتے سر ننگا ہو جاتا. اور ایک صحابی تھے، ان کی پاؤں میں قدمین شریفین پہ گھاس رکھ کے رسول اللہ نے دفن کیا. کپڑا اتنا نایاب ہوتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی ازار جس کی ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ جو عرب کے جوہلا سردار تھے وہ اپنی تہمد کو ٹخنوں سے نیچے کر کے زمین کے ساتھ رگڑتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس کے پاس پیسہ بڑا ہے اور زیادہ کپڑا ہے. کپڑا نایاب تھا عرب میں اور مہنگا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر صحابہ کرام نے ننگے سر نماز پڑھی تو اس کا حد جواز تک تھا صرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ لوگ اس کو فرض یا واجب نہ سمجھ لیں سر ڈھانپ کے پڑھنا. جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے ننگے سر نماز ادا تو ہو جاتی ہے، جائز تو ہے، لیکن یہ خلاف ادب ہے اور مکروہ ہے. اب بندہ اپنی عقل سے سوچے کیا اللہ کے رسول بارگاہ الہی میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا ننگے سر ہو کے نماز پڑھتے تھے؟ اور صحابہ کرام کا عمل اس کے بالکل برخلاف تھا. اس کی حدیث ہے حضرت وائل بن حجر کی، ابو داؤد میں حدیث نمبر 728 ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا. اور اسی حدیث کے کچھ الفاظ زائد طبرانی معجم الکبیر جلد نمبر 22 کے اندر حضرت وائل بن حجر کے چیپٹر کے اندر آئے کہ حضرت وائل بن حجر فرماتے، دونوں حدیثوں کو اگر ملائیں تو ان کا ایمانہ بنتا ہے. حضرت وائل بن حجر فرماتے میں آیا مدینہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پاس، تو اس وقت میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے شروع میں حیال اذن یا اپنے کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. اور فرماتے ہیں پھر جب سردی کا موسم آیا، سخت سردی میں ایک مرتبہ پھر آیا تو آپ فرماتے میں نے ان کو دیکھا فرأیتہم فی البرانس والاکسیہ. صحابہ کرام نے سخت سردی میں چادریں لی ہوئی تھی اور ان کے سروں پہ ٹوپیاں تھیں اور اپنے ہاتھوں کو سینوں تک اٹھاتے تھے کیونکہ ان کے ہاتھ چادروں کے اندر تھے. اب یہ ہاتھ اٹھانے والا مسئلہ بھی یہاں سے حل ہو گیا. جب سردیاں نہیں ہوتی تھی تو صحابہ کرام کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب چادر لی ہوتی تھی تو وہ اپنے سینوں تک چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھاتے تھے. اور فرماتے میں نے دیکھا صحابہ کرام ٹوپیاں لے کے نماز پڑھتے تھے. ٹوپی ہوتی تھی یا امامہ ہوتا تھا. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 385 صحیح بخاری کے اندر حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کان القوم یسجدون علی الامامہ، سخت گرمی کے موسم میں. اور علامہ ابن ابی شیبہ نے اس پر پورا ایک چیپٹر باندھا ہے کہ جب سخت گرمی ہوتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی انہوں نے واقعہ لکھا، صحابہ کرام اپنے ٹوپیوں کی کناری ماتھے پہ کر کے سجدہ کرتے تھے کیونکہ وہاں پر تک کوئی قالین کا تو کنسیپٹ نہیں تھا اس وقت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی خدائی کے بادشاہ جس زمین پہ بیٹھتے تھے وہ ریت کی زمین تھی، اور جب گرم ہو جاتی تھی تو صحابہ کرام اپنے امامے کی کناریوں پر یا ٹوپیوں کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے. تو امامہ باندھنے کا کنسیپٹ تھا. ننگے سر نماز پڑھنے والا تو دور ہی نہیں تھا مدینہ پاک میں. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث پاک ہے، جناب مولا علی المرتضیٰ فرماتے تھے اذا صلی احدکم فلیحسر الامامۃ عن وجہہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے امامے کو پیشانی سے ہٹا لے. اس کی وجہ فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہاری پیشانی زمین پہ نہ لگے، کیونکہ یہ پیشانی زمین پہ لگانا لازم ہے، لیکن جب گرمی ہوتی تھی تو کناری کر کے آگے وہ سجدہ فرماتے تھے صحابہ کرام. ٹوپیاں بھی پہنتے تھے حدیثوں میں. اب مولا علی کے جو نام جپنے والے ہیں ان کو بھی یہاں پر چاہیے، یہ جتنے ذاکرین ہیں ننگے سر ہو کے علی علی کر رہے ہوتے، چہروں پہ داڑھی نہیں ہوتی. مولا علی تو امامہ باندھتے تھے اور آپ نماز پڑھنے فرمایا امامہ باندھ کے نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. صحابہ کرام کا امامہ باندھنا. اور ٹوپی تو صحیح بخاری کے اندر آ گئی اور ابو داؤد کے اندر ٹوپی پہن کے نماز کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ جو امامہ شریف باندھنا ہے اس کی علیحدہ فضیلت ہے. صحیح حدیث ہے جامع الصغیر کے اندر اور تاریخ دمشق کے اندر. جامع الصغیر کی حدیث نمبر 5101 ہے اور تاریخ دمشق کی جلد نمبر 37 کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت میمون بن مہران یہ فرماتے میں حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم کے پاس آیا، حدیثیں انہوں نے مجھے سنائیں. پھر فرمایا تجھے ایک اچھی بات بتاتا ہوں. ایک مرتبہ میں اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گیا، وہ امامہ شریف باندھ رہے تھے. تو امامہ شریف باندھ کے انہوں نے میری طرف دیکھا. آپ نے فرمایا بیٹے تجھے امامہ اچھا نہیں لگتا، محبت ہے تجھے امامے سے؟ تو میں نے کہا جی ابا جی بالکل. فرمایا امامہ باندھ، اللہ تعالیٰ تیری عزت میں اضافہ کرے گا.
اور فرمایا شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا کریم علیہ السلام سے یہ سنا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ تطوع او فریدۃ بامامۃ، فرمایا امامہ باندھ کر جو فرض یا نفل نماز پڑھی جائے، تعدل 25 صلاۃ بلا امامۃ، بغیر امامے کے جو نماز ہے، اور امامے والی نماز فرمایا بغیر امامے کی نماز کے 25 گنا درجات بڑھا دیتی. یعنی امامہ باندھ کے نماز پڑھنا 25 گنا اجر زیادہ ہو جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو امامہ باندھ کے جمعہ پڑھنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غیر امامہ والے لوگوں کے بدلے میں 70 گنا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے. اور سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے امامہ باندھ کے جمعہ والے دن آتے ہیں، اور جس نے امامہ باندھا ہوتا ہے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تو رسول اللہ نے اس طرح ترغیب ارشاد فرمائی، اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ امامہ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، ننگے سر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اگر پڑھی ہے تو جواز کی حد تک، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ فرض نہیں ہے وغیرہ. اور اس کے اوپر غیر مقلدین کے علماء، ان کے اندر علامہ ثناء اللہ امرتسری، عبد المجید خادم سودروی، اور فتاوی ستاریہ میں مولوی عبدالستار، علامہ البانی نے کہا، انہوں نے کہا کہ جو ننگے سر جان بوجھ کے نماز پڑھتے ہیں یہ مکروہ میں جانتا ہوں اسے، یہ خلاف ادب ہے، یہ تو رسول اللہ کی زندگی میں نہیں ملتا. آقا کریم علیہ السلام سر ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ادب کے لائق یہ امامہ باندھ کے نماز پڑھی جائے یا سر ڈھانپ کے نماز پڑھی جائے. یہ ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے، یہ تو آج تک کسی نے، یہ صرف اہل سنت و جماعت کی مخالفت میں ایک تعصب کے بنا قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں نا ننگے سر ہی نماز پڑھیں گے. ٹوپی پاس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں پھر بھی ہم ننگے سر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. صحابہ کرام کا یہ طرز معمول نہیں تھا. ایک بھائی کہتے ہیں کہ میرے والد بیمہ کرتے فوت ہو گئے ہیں، تو ان کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟ کفارہ ان کا یہی ہے کہ وہ استغفار کریں. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفروا لماعز بن مالک. حضرت ماعز بن مالک فوت ہو گئے تو فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، صدقہ جاریہ کریں، یا ان کے لیے دعا و استغفار کریں، قرآن پڑھ کے ان کی روح کو اصال ثواب کریں، نیک کام کریں، ان کو اصال ثواب. یہی کفارہ ہے. شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا